بابا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی، وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب فیاض بیگ نے ملازم کے ہاتھ اسے بلاوا بھیجا۔ وہ اسے واپس بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حمزہ ان کے فیصلے پر حیران تھا۔ ایسا تمہاری امی چاہتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں۔ ہم اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں، فیاض وضاحت کر رہا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ امی کو سمجھائیں، آپ خود مجھے روک رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج انہوں نے رانیہ کو اذیت دی ہے، کل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تم کیا کرو گے؟ بولنے والی صوفیہ تھی۔ حمزہ بیٹا، ہمیں تمہاری پرواہ ہے، ہم ڈر ڈر کر تو نہیں جی سکتے۔ فیاض نے صوفیہ کی حمایت کی۔ ابھی مجھے 4 سال مشکل سے ہوئے ہیں، آپ ابھی سے مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہیں؟ ابھی 4 سال ہوئے ہیں تو اتنا کچھ ہو گیا، اگر 4 سال اور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اور کیا انتظار ہے حمزہ؟ جب ہماری لاشیں اٹھاؤ گے تب تمہیں چین آئے گا؟ صوفیہ برہم تھی۔ امی، ماں کی ایسی دل دہلا دینے والی بات پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے بھی آپ نے نکال دیا گھر سے۔ اب کے فیاض سے شکایت کرتے وہ باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ حمزہ تم تو سمجھو، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی۔ سفیان اور زلے کو میں پہلے یوں ہی مرتے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ سفیان صوفیہ کا بھائی تھا جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مشن میں شہید ہو گیا تھا، اور زلے سفیان کا ہی 24 سالہ بیٹا تھا جو سفیان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ہی اسی قسم کے دوسرے مشن میں شہید ہو گیا تھا۔ صوفیہ وہ شہید ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے، فیاض نے صوفیہ کے اپنے بھائی اور بھتیجے کے ذکر پر کہا۔ امی، آپ نے کبھی ٹی وی میں شہیدوں کی ماؤں کو سنا ہے؟ ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ۔ اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ حمزہ، رانیہ کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کر حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی، کیا حال کر دیا ظالموں نے اس کا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی، رانیہ سے کیا وعدہ توڑنے کا انجام بھگت چکا ہوں میں، اور بھگت رہا ہوں۔ رانیہ کی جتنی تکلیف مجھے، اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف ہے کہ لگتا ہے کہ مر جاؤں گا، لیکن نہیں مرا۔ شاید اللہ نے مجھے اس ملک کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اب اگر کروڑوں لوگوں سے کیا وعدہ توڑوں گا تو خود بھی جی نہیں سکوں گا، پھر مجھے اپنے پاس رکھ کر آپ کیا کریں گی؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ صوفیہ نے اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں دعا کروں گی اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر حاوی آئے۔ وہ اب بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ماں بیٹا آپس میں ہی پیار کرتے رہیں گے یا باپ کے سینے کو بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا؟ فیاض نے حمزہ کی طرف اپنے بازو پھیلائے۔ وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ صوفیہ، تمہارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ فیاض نے حمزہ کا کھاندا دبایا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر غمگین مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کی گاڑی تیار کھڑی تھی جب علی کا اسے فون آیا۔ کدھر ہے؟ بس نکل رہا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ خود آئے گا؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی آیا ہوا تھا تو سوچا تجھے ساتھ لے چلوں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ بعد علی دروازے پر تھا۔ میں اور تمہاری امی بھی رانیہ کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ہمیں بھی چھوڑ دینا، کیا خیال ہے؟ فیاض نے علی سے جواب چاہا۔ بابا، آپ اپنی گاڑی لے جائیں، میں وہ لے کر نہیں جا رہا، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈرائیور بھی تو نہیں ہے، فیاض نے پریشانی بتائی۔ تو انکل، آپ کو کون سا ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ ہاں یار، بس کافی عرصہ ہو گیا ڈرائیو نہیں کیا، لیکن تم لوگ خیریت سے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ صوفیہ اور فیاض سے مل کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حمزہ نے ایک بار مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور حمزہ کو روکنے کی چاہ تھی، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آئے تھے۔ حمزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ماں کو ہاتھ ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلانے کا انتظار کیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آنے والے فون نے حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی گاڑی، جس میں فیاض اور صوفیہ رانیہ کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے، وہ چند میل کا سفر طے کرتے ہی پھٹ گئی تھی۔ اس میں بم فٹ تھا جو حمزہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ حمزہ پر تو یہ قیامت کے مصداق تھی۔ وہ ایسے دوسرے ثانیے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی کو بھی فون آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ حمزہ کو کیا تسلی دے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو اسے یقین نہیں تھا کہ حمزہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ یکے بعد دیگرے 2 سانحوں نے حمزہ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی حمزہ نے خود کو گردان لیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گیا تھا۔
کس کس کے خون کا حساب دوں؟ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا، اس کی انگلیوں کی سختی بالوں پر بڑھتی جا رہی تھی، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حمزہ دیر مت کر دینا، ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ حمزہ میرے ساتھ رہنا ہمیشہ۔ باپ کا سینہ بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا یا نہیں؟ اب تمہیں کس چیز کا انتظار رہے حمزہ؟ حمزہ تم نے میری قسم اٹھائی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی، انگلیاں اس کے بال نوچ رہی تھی، اندھیرے میں کوئی چہرہ اسے نظر آیا تھا، آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرا کچھ چٹا، اس نے دیکھا وہ خود اپنے سامنے کھڑا تھا، وہ خود کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، آنے والا دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب چین ہے تمہیں؟ تمہاری ضد نے سب کی جان لے لی۔ دور اندھیرے میں سے آواز آئی تھی، مار دیا تم نے سب کو، رانیہ کو، ماں بابا کو، قاتل ہو تم، ظالم ہو۔ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کی تکلیف اور انگلیوں کی بالوں پر گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رانیہ، ماں، بابا، وہ چیخ رہا تھا۔ آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، سورج سر پر تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، یہ اس کے کمرے سے بالکنی تھی۔ ماضی کی بھول بھلیوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں گزری اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا، فرش پر پڑا کانچ اس کے پیر میں لگ گیا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ وجود پر لگے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ وہ نہا کر سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔